بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ۔ ایک دن بعد رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ ویسے تو روزے کا حکم جتنے انبیاء آئے، جتنے نبی آئے، سبھی کی امتوں کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس امت کے لیے خاص طور سے کچھ بہت سارے فضائل، بہت ساری رعایتیں دی گئیں۔ شعبان کا آخری مہینہ جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں، اگلا مہینہ جو تمہارے لیے آ رہا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بڑے انعامات ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اس مہینے کے اندر اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کھول دینے کا مطلب یہ کہ بندہ تھوڑا سا کام کرتا ہے اور جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جنت کو خاص طور سے اس مہینے کے اندر سجایا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اس مہینے کے اندر اگر آپ نفل نماز یا سنت نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اس کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، اور اگر فرض نماز پڑھتے ہو تو اس کا ثواب پھر 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ 70 گنے کا مطلب یہ کہ اس مہینے میں ہم نے ایک فرض کی نماز پڑھی تو ہمیں اتنا ثواب مل جائے گا جتنا اور مہینوں میں 70 نمازیں پڑھنے سے ثواب ملتا۔ تو کتنا بڑا درجہ اللہ نے دیا ہے۔ اس مہینے کے اندر حکم دیا گیا روزہ رکھو، لیکن حکم دیا گیا، فرمایا کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے اور روزے دار کے منہ میں ایک خاص قسم کی بو سی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کو یہ اتنی محبوب ہے، اتنی پسند ہے کہ آپ کو جیسے دنیا میں مشک و عنبر کی خوشبو اچھی لگتی ہے، ایسے ہی اللہ کو یہ خوشبو بڑی پسند ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اس مہینے کے اندر اگر کوئی روزہ رکھے تو وہ تو اس کا ثواب ہے ہی، لیکن اگر اپنے دوسرے ساتھی کو روزہ افطار کرا دے، خواہ کسی چیز سے اس نے افطار کرا دیا اور نے کچھ پانی کا گھونٹ ہی دوسرے روزے دار کو پلا دیا، تو اللہ اس کو بھی روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ روزے کا ثواب کا یہ مطلب نہیں کہ خود تو روزہ نہ رکھو اور دوسرے کو افطار کرا دو، نہیں، مطلب یہ کہ آپ روزہ رکھیے اور پھر افطار کسی کو کرا دیجئے تو اللہ اس کا بہت بڑا ثواب عنایت فرما دیتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ جس نے روزہ افطار کیا اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، نہیں، جتنا اس کو برابر ثواب ملے گا اور اس کو برابر ثواب ملے گا۔ تو اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے اس مہینے میں۔ بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ فرض میں اور سنت میں اور نفل میں کیا فرق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس مہینے میں تراویح میں تو شریک ہو جاویں گے، لیکن فرض نمازیں پڑھتے نہیں۔ یہ سوچنا کہ صاحب ہماری یہ سنتیں، ہماری یہ نفل فرضوں کے برابر ہو جائیں گے، یہ بھول ہے۔ فرضوں کو تو اللہ نے بہت اونچا درجہ دیا۔ یہ سمجھ لیجئے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے فرض نہیں پڑھ رہا ہے تو اس نے گناہ کبیرہ کیا، بہت بڑا گناہ کیا، اور اگر کسی سے نفل اور سنت چھوٹ گئی تو پھر وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں ہوگا، یعنی کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں،
پڑھ لیتا ہے اس مہینے میں یا اور مہینوں میں بھی، اگر اس مہینے میں پڑھ لیتا ہے تو پھر اور زیادہ ثواب مل گیا، اور اگر اور مہینوں میں پڑھتا ہے تو وہ ثواب اپنی جگہ پر لیکن فرض کا جتنا بڑا اہتمام ہے اس کے برابر نفل اور سنتیں نہیں جا سکتی۔ بہت سے حضرات اس مہینے میں تراویحوں میں تو شریک ہو گئے، اور بقیہ 5 وقت کی نمازیں غائب، یہ انتہائی گنہگار ہیں۔ فرض نمازیں جو اس کی چھوٹ گئی ہیں اس کا بدلہ نفل سے، تراویح نمازوں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ ایک اور رات ایسی بھیجتے ہیں جس کا ثواب بہت بڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امت کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، پہلے لوگوں کو تو بہت بڑی بڑی عمریں ملی اور ہماری عمریں تو گھٹا کر کے بہت کم کر دی گئیں۔ پہلے امتیوں کو جو عمریں ملی ہیں تو جیسے حضرت نوح علیہ السلام ان کو 950 سال کی عمر ملی، یعنی حضرت نوح 950 سال تک زندہ رہے ہیں، اور اس 950 سال کی زندگی ملنے کے باوجود جب روح نکالنے والا فرشتہ آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ نوح دیکھو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام آ چکا ہے، اب تو آپ تیار ہو جاؤ۔ نبیوں کے جب آخری وقت آتا ہے تو پھر اللہ ان سے معلوم کر لیتے ہیں، بتاؤ دنیا سے ہماری طرف آنا چاہتے ہو یا نہیں۔ یہاں ملک الموت نے ایک بات اور معلوم کر لی کہ اچھا یہ بتلاؤ تمہیں 950 سال کی اللہ نے عمر دی، یہ عمر تمہیں کیسی لگی؟ تو نوح علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوا جیسا مکان کے ایک دروازے سے گھسا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل گیا ہوں، یعنی یہ 950 سال کی عمر بھی بہت چھوٹی معلوم ہوئی۔ سوچو 950 سال زندہ رہنے والا انسان اور اس دنیا کو یہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے ایک دروازے سے گھس کر کے میں دوسرے دروازے سے نکل گیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دو، میرے بچوں کا بہت جلدی انتقال ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اچھا کتنی عمر میں؟ تو اس عورت نے بتلایا کہ جی ایک تو میرا بچہ 200 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، 200 سال کی عمر میں، اور ایک میرا بچہ 300 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، یعنی اس زمانے کی عمریں 200-300 سال کو کم سمجھ رہی تھی ان کی ماں۔ تو سوچو کتنی عمر اس زمانے میں ہوتی ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو تمہاری عمریں ہیں، اخیر کا زمانہ جب آئے گا تو اخیر کے زمانے میں تو 100 سال کی عمر کا بھی کوئی ہوگا۔ تو یہ عورت تعجب سے یہ کہنے لگی کہ 100 سال کی عمر اور اس زمانے کے لوگ کیا مکان بھی بناویں گے؟ کیا اس زمانے کے لوگ بہت بڑی بڑی تیاری کریں گے؟ یعنی اسے اس کے اوپر تعجب ہو رہا تھا کہ 100 سال تک جینے والا آخر دنیا کو ترقی دینے کی کیوں سوچ رہا ہے؟ تو اندازہ لگا اس زمانے میں کتنی عمریں تھیں۔ صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کی تو عمریں بہت ہوئی، تو زیادہ عمر میں انہوں نے بہت ساری نیکیاں کما لی، اور اس امت کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی عمر تو 60-63 سال کی ہوں گی، عام طور سے 100 سال پہ تو کوئی پہنچے گا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی تو ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے ان امتوں سے، چونکہ ان کی عمریں زیادہ ہوں گی تو وہ بہت زیادہ ثواب کما لیں گے۔ تو قرآن پاک میں یہ سورت نازل ہوئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہم ایسی بھیجیں گے جسے کہا جائے گا لیلۃ القدر، اور یہ ایک رات ایسی ہوگی جیسا پہلی امتوں کے لیے 1000 مہینے کی راتیں۔
1000 مہینے کی راتیں اور اس امت کے لیے کل ایک رات، یعنی اس رات کے اندر اگر اس امت کے لوگ عبادت کر لیں گے، اللہ اللہ کر لیں گے، نیکی کما لیں گے، تو اس ایک رات کی عبادت کرنے کا ان کو اتنا بڑا ثواب مل جائے گا جتنا پہلی امتوں کو 1000 مہینے کی راتوں میں عبادت کرنے سے ملتا، اور وہ رات جو ہے وہ اس مہینے میں ہے۔ تو اللہ نے کتنا بڑا انعام کھول دیا ہمارے لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے وہ راتیں رکھ دی کہ ایک رات جو ہے پہلی امتوں کے 1000 مہینے کے برابر ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ شیطان کو بند کر دیتا ہے، یعنی شیطان کی طرف جانے کے راستے کم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف جانے کے راستے زیادہ کھل جاتے ہیں۔ اب بھی اگر انسان کچھ نہ کمائے اس مہینے میں تو اس سے بڑا کوئی محروم نہیں۔ اس مہینے کے اندر یہ راتیں آتی ہیں، ان راتوں میں حکم دیا گیا، اسے کہتے ہیں قیام شب، جسے ہم کہتے ہیں تراویح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھی اور صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ایک رات تو آپ آ گئے، ایک رات تو آپ نے نماز پڑھائی، دوسری رات آپ تشریف نہیں لائے۔ صحابہ انتظار کرتے رہے۔ اگلے روز آپ نے بیان کیا کہ دیکھو میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ رات کی عبادت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ مجھے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ نماز میری امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ اگر یہ نماز میری امت کے اوپر فرض ہو گئی تو میری امت اس کا حق ادا نہیں کر پائے گی، گناہوں میں پھنس جائے گی۔ اس لیے دوسری رات تو آپ تشریف نہیں لائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے فرقے پیدا ہوئے جو کل 8 ہی رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت جو ہمارا طبقہ ہے ان کے یہاں 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ چلو یہ تو ایک علمی اختلاف ہے۔ ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے 11 رکعتیں پڑھیں، 8 رکعتیں تو سنتوں کی پڑھی اور 3 رکعتیں وتر کی پڑھی۔ اس روایت کے اندر چونکہ بہت ساری کمزوریاں ہیں، اس لیے اس کے مقابل ہم دوسری روایت کو زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت میں تمام صحابہ زندہ تھے۔ تمام صحابہ نے اس کے اوپر اتفاق کیا کہ 20 رکعتیں پڑھی جائیں۔ اس لیے 20 رکعتیں پڑھنا یہ ہمارے یہاں سنت ہیں، اور قرآن پاک کا ایک دفعہ اس تراویحوں میں سن لینا یہ بھی سنت ہے۔ ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت سن لی جائے تو یہ سنت ہے۔ اسی لیے جب ہمارا قاری قرات کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تراویحوں میں، تو ایک مرتبہ اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے بلند آواز سے پڑھ دے۔ وہ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو سورتوں کے بیچ میں لکھ دی گئی ہے سورتوں میں فرق کرنے کے لیے۔ اگر بلند آواز سے مقتدیوں نے نہ سنی تو مقتدی جو ہے پورے قرآن پاک کے سننے سے محروم رہ جائیں گے، اس لیے ایک مرتبہ اس کو بلند آواز سے پڑھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، چونکہ اسی مہینے کے اندر قرآن پاک عرش معلیٰ سے اتر کر کے دنیاوی عرش کے اوپر آیا ہے۔ ویسے تو دنیا میں آنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے اسے لمبا وقت لگا، لیکن وہاں عرش معلیٰ سے ایک رات میں یہ دنیاوی عرش کے اوپر اترا، اور یہ مبارک مہینہ رمضان کا تھا۔ اس لیے اس مہینے کے اندر قرآن پاک کا خاص تعلق ہے۔ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور جس طریقے سے ہم پیٹ کے اوپر پابندی لگا لیتے ہیں، کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے، اسی طریقے سے ہمیں زبان کے اوپر بھی اپنے پابندی لگانی چاہیے، یعنی اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو
جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، چغل خوری مت کرو، تاکہ یہ زبان جو ہے ان گناہوں سے محفوظ رہے۔ اللہ کوئی ہمیں بھوکا رکھنے والا نہیں۔ روزے کا یہ مقصد نہیں کہ صاحب اللہ بھوکا رکھ کر کے کوئی غلہ جمع کر لیتا ہے، اس کے یہاں کوئی اناج کی کمی ہے۔ بعض بے وقوف لوگ یہ کہہ دیتے ہیں صاحب روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں اناج نہ ہو۔ وہ سمجھ لیں کہ جو لوگ اس قسم کی بات کہتے ہیں وہ ان سے محروم ہو گئے۔ انہیں چاہیے کہ فوراً توبہ کریں۔ اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور اسی طریقے سے موت ہو گئی تو خطرہ یہ ہے کہ ان سے محروم نہ ہو جائے، کیونکہ اگر دین کی ایک بھی بات کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو ایک بات کا مذاق اڑانے والا ایمان سے نکل گیا۔ تو جو لوگ اس قسم کی بات کہہ دیتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں اناج نہ ہو، وہ فوراً توبہ کرے۔ خدا نہ کرے اگر بغیر توبہ کے موت آ گئی تو خطرہ ایمان سے رخصت ہو جانے کا ہے، یعنی اب یہ ایمان کے ساتھ میں نہیں جا رہا ہے۔ تو زبان کے اوپر بھی پابندی لگاؤ۔ اور یہ رمضان کا جو روزہ ہے اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر یہ روزہ کسی نے جان بوجھ کر کے توڑ دیا تو اس کا کفارہ ہوگا 60 روزے رکھنے۔ ایک روزہ توڑ دینے پر 60 روزے، 60 روزے بھی ایسے جو لگاتار رکھے جائیں، بیچ میں کوئی روزہ نہ چھوٹے، تو اتنا بڑا اس کا گناہ ہو جاتا ہے۔ وہ 60 روزے متواتر اس کو رکھنے پڑیں گے، تب جا کر کے ایک روزہ توڑ دینے کا کفارہ بنے گا۔ تو بھئی اگلا ایک دن کے بعد میں اب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، جہاں ہم نے 11 مہینے تک اپنے دنیاوی کام کیے، 11 مہینے تک ہم نے اپنے لیے کمایا، دنیا کو پالا۔ اللہ کے بندو ایک دن ایسا بھی، ایک مہینہ ایسا رکھ لو کہ چلو اس میں سارے دن کی بات نہیں، دوپہر تک کام کیا، آدھا دن کام کر لو اور روزہ رکھو تاکہ روزہ کا ثواب ملے، تو ساتھ ساتھ اللہ کے یہاں پھر ہماری بخشش بھی ہو جائے۔ کچھ پتہ نہیں زندگی کا کہ زندگی کب آئے اور کب رخصت ہو جائے۔ ابھی جو میں نے سنایا کہ بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والی ایک عورت جو 200 سال یا 300 سال تک اپنے بچوں کے زندہ رہنے کو یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچے بہت جلدی مر جاتے ہیں، اور ہماری تو عمریں گھٹتے گھٹتے آ گئی ہیں 50-60 کے اوپر۔ اگر کوئی 100 پر پہنچ گیا تو وہی سال میں ہو جاتا ہے کہ آنکھیں اس کی جواب دیتی ہیں، پیر جواب دے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت سے معلوم کیا کہ تم ساری دنیا کی روح نکال لیتے ہو، اور دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی پولیس والا بھی کسی کو گرفتار کرتا ہے یا حکومت وقت کسی کے اوپر کوئی سختی کرنا چاہتی ہے تو پہلے اسے نوٹس دیتی ہے، اس کے بعد میں پھر اسے گرفتار کیا جاتا ہے، اور تم اچانک آ کر کے گرفتار کر لیتے ہو، نہ پہلے سے کوئی اطلاع ہوتی ہے نہ پہلے سے کوئی خبر دی جاتی ہے۔ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں، ہم خبر برابر دیتے رہتے ہیں، لیکن انسان کے اوپر غفلت اتنی ہے، اتنی غفلت ہے کہ وہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ خبر کس کی آ رہی ہے۔ ذرا سوچو، کچھ دنوں کے بعد میں منہ سے دانت ٹوٹ گئے، یہ دانت ٹوٹنا کیا ہمارا پیغام نہیں تھا کہ اب دیکھو وہ مزے کھانے کے گئے جو تمہارے کھانے کے جوانی میں مزے تھے، دانتوں سے چبا چبا کر کے جو کچھ تم کھایا کرتے تھے اب وہ ختم۔ یہ ہم نے پہلا نوٹس بھیج دیا۔ اس کے بعد میں آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی۔ یہ کیوں کم ہو گئی؟ یہ دوسرا نوٹس ہم نے بھیج دیا۔ دیکھو یہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، اب سمجھ لو کہ اب جو وہ آنکھیں جو تم جو روشنی کا کام کیا کرتی تھی، یہ اعلان ہے اس بات کا کہ اب تمہارا آخری ٹائم آنے والا ہے، لیکن تمہاری غفلت کا یہ حال ہے کہ آنکھیں چلی گئیں، روشنی کم ہو گئی، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ آخر یہ روشنی کہاں چلی گئی۔ کبھی بڑھاپے کی طرف کو چلے تو کانوں سے سننا کم ہو گیا، یہ کانوں سے سننا جو کم ہوا ہے یہ بھی ہمارا پیغام ہے، یہ بھی ہمارا نوٹس ہے کہ دیکھو یہ کان جس سے تم نے اتنے کام لے لیے ہیں اب اس کے سننے کی طاقت چھنی جا رہی ہے۔ سمجھ لو کہ تمہارا یہ سامان ہے جو رخصت ہو رہا ہے۔
تو کبھی آنکھیں گئیں، کبھی دانت گئے، اور کبھی پھر کان گئے، کبھی گھٹنے گئے، کبھی ٹانگیں گئیں۔ کیا یہ ہمارا پیغام نہیں؟ اور پھر ایک تو ایسا پیغام ہوتا ہے جو سب کے اوپر آ جاتا ہے، یعنی بالوں کا سفید ہونا۔ قرآن پاک میں آیا ہے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، جب یہ گناہ کرنے والے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو سوال کیا جائے گا دنیا میں ہم نے تمہارے پاس کتنے ڈرانے والے بھیجے؟ یہ اقرار کریں گے ہاں بہت ڈرانے والے ہمارے پاس آئے، لیکن ہماری غفلت ہم نے سمجھا نہیں۔ قرآن پاک میں جہاں لفظ نذیر آیا ڈرانے والا، اس سے مراد علماء لیتے ہیں بالوں کا سفید ہونا، کہ یہ بالوں کا سفید ہو جانا ہے، یہ پیغام ہے اس بات کا کہ دیکھو اب تمہارے چلنے کا وقت بہت قریب آ گیا، تیاری کر لو۔ تو بھائی وہ لوگ جو اس قسم کی دینی باتوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں کہ شاید ابھی کچھ دیر میں ہی ہمارا پیغام آ جائے چلو، اور اگر بغیر توبہ کے چلے گئے تو اللہ حفاظت کرے۔ بغیر ایمان کے جانے والے کی کوئی بخشش نہیں، دین کا مذاق اڑانے والے کی کوئی بخشش نہیں۔ تو اس قسم کی باتیں زبان سے بالکل ویسے بھی نہیں نکالنی چاہیے، اور روزے میں تو خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ کل پرسوں سے رمضان شروع ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔